بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی میزبان نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہے۔ اب نیا ہمارا ٹاپک ہم شروع کرتے ہیں۔ پروپولس، پولن، شہد کی مکھی کا ڈنگ اور ویکس یعنی موم کے بارے میں تفصیلاً آپ کو بتاتی ہوں۔ پروپولس بھی شہد کے چھتے سے حاصل ہوتی ہے، جس کا رنگ براؤن کتھئی ہوتا ہے۔ یہ شہد کے چھتے کو مضبوط کرتا ہے، اسے گرنے نہیں دیتا اور نہ ہی اس پر موسمی تغیرات کا اثر ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی اینٹی بائیوٹک اور اینٹی وائرل دوائی ہے۔ یہ ہر قسم کے وائرس کو ختم کرتی ہے، وائرس کو گلے سے آگے جسم تک پہنچانے ہی نہیں دیتی۔ پروپولس پاکستان میں موجود ہے، لیکن باقاعدہ کمپنیاں اسے بنا نہیں رہی۔ یہ قدرتی حالت میں ہی موجود ہے، اسے آپ شہد کے چھتے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ چھتے کی دیواروں اور اس کے آس پاس موجود ہوتا ہے۔ یہ قوت مدافعت بڑھاتا ہے، جسم کی ہر قسم کی بیماریوں کو زائل کرتا ہے۔ اس کا استعمال بہت احتیاط سے کریں، ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہی اسے استعمال کریں، کیونکہ اسے الرجی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ گولیوں، کیپسول، انجیکشن اور کریم کی صورت میں دستیاب ہے۔ اگر آپ اسے اس کی اصل حالت میں لیتے ہیں تو مکھی کے چھتے کے براؤن حصے کا آدھے انچ کے ٹکڑے بنا لیں اور ایک ٹکڑا صبح شام چوس کر پی لیں، اس کی موم پھینک دیں۔ اس سے آپ کے گلے کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ دھیان رکھیں کہ چھتا صاف ستھرا ہو۔ جس دن پروپولس کا استعمال کریں اس دن کوئی دوسری دوائی نہ لیں۔ 10 سے 15 گلاس پانی پئیں، اس کے استعمال سے زخم جلد ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ دان میں اگر کیڑا لگ جائے تو اس کا سپرے ہدایت کے مطابق کریں اور آدھا انچ موم کا ٹکڑا لے کر 1 کپ پانی میں ابال کر اس پانی کی کلیاں بھی کر سکتے ہیں۔ جوڑوں کو تقویت دیتا ہے۔ اگر قطروں کی صورت میں آپ کے پاس ہے تو 20 قطرے 1 کپ پانی میں ڈال کر پینے سے آپ کی قوت مدافعت میں بے شمار اضافہ ہو جائے گا۔ پروپولس آدھا چائے کا چمچ صبح، آدھا چائے کا چمچ شام کو شہد کے پانی کے ساتھ ملا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کی استعمال کا طریقہ بھی یہی ہے کہ 5 سال تک کے بچوں کو نہ دی جائے۔ 6 سے 10 سال کے بچوں کو 1 گرام، 20 سے زائد عمر کے افراد 2 گرام استعمال کر سکتے ہیں۔ بچے بڑے دوائی کی شیشی پر لکھی ہوئی ہدایت پر ہی عمل کریں۔ پولن، جب موسم بہار شروع ہوتا ہے تو نر پودے پھولوں سے پولن زردانہ پیدا کرتے ہیں۔ جب ہوا چلتی ہے تو قدرتی نظام کے تحت یہ مادہ نر پھولوں سے جا ملتا ہے۔ اس طرح پھولوں، پودوں اور درختوں کی افزائش نسل کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ ایک پولن الرجی پیدا کرتا ہے اور ایک پولن وہ ہے جو شہد کی مکھی کے چھتے میں جہاں شہد ہوتا ہے اس کے نچلے پردے میں موجود ہوتا ہے۔ یہ وہی پولن ہے جو مکھی گل دانے سے حاصل کرتی ہے۔ یہ بھی اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی وائرل ہوتا ہے۔ اس کو بھی طاقتور ادویہ کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ مختلف بیماریوں، خاص کر دماغی امراض کے لیے بہت مفید ہے۔ بعض کمپنیاں دوا بنانے کے لیے اس کو براہ راست پھولوں سے حاصل کرتی ہیں، جبکہ اس سے بہتر وہ پولن ہے جو شہد کی مکھی گل دانے سے لیتی ہے اور پھر وہ شہد کی صورت میں چھتے میں جمع کر لیتی ہے۔ اس کا استعمال ڈاکٹر کے مشورے سے کریں۔ شہد کی مکھی کا ڈنگ، پرانے زمانے میں مکھی کے ڈنگ کو بھی علاج کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، جس میں موقف سوئی ہوئی طاقتوں کو زندہ کیا جاتا تھا۔ موجودہ دور میں بھی شہد کی مکھی کے ڈنگ سے مختلف بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے، جیسے زنانہ امراض، سرسام، سر کا درد اور ایسی خطرناک بیماریاں جو بغیر دوائی کے مکھی کے ڈنگ سے قابو میں آ جاتی ہیں۔ ہومیوپیتھی میں بھی ایک دوائی بنائی گئی ہے جسے کینتھرس کہتے ہیں۔ آپ اس قسم کا علاج کرائیں تو کسی ماہر ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ موم ایک ایسا مادہ ہے جس سے مکھی کا چھتا بنا ہوا ہوتا ہے۔ اس موم کے اندر پولن اور پروپولس پایا جاتا ہے، جو مکھی خاص عمل سے موم کے اندر ڈالتی ہے۔ اسے اتنا طاقتور بناتی ہے کہ موسم کے اثرات اس پر اثر نہیں کرتے۔ یہ جہاں لگا ہوتا ہے وہاں قائم و دائم رہتا ہے۔ موم سے بہت سی اشیاء بنائی جاتی ہیں، اس کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنی قیمتی مشورہ جات سے نوازیں۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔